السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج. میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی. ویورز، انسان کل اور آج کے پلیٹ فارم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا ایمان افروز بیان جاری ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے. آئی فیل ویری ہمبلڈ کہ الف ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے شاید پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں پہلی دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو ترتیب وار اس طرح بیان کیا جا رہا ہے، اور جو امپورٹنٹ مائل سٹونز ہیں وہ شیئر کیے جا رہے ہیں. میرا چینل اور میرے اسکالرز خاص طور پہ مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے ریسورسز فراہم کیے اور جنہوں نے ٹائم نکالا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے یہ خوبصورت واقعات، آپ کی سیرت پاک، آپ کی زندگی پاک ہمارے ویورز تک پہنچائی. ویورز، جیسے پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ غزوہ خندق، دا بیٹل آف ٹرینچ، غزوہ احزاب، بیٹل آف دی آرمیز، بیٹل آف دا گروپس، کس طرح رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی غیبی مدد فرمائی. موسم سخت تھا، حالات نامساعد تھے، محاصرہ تھا، آپ کی سپلائی لائن کاٹی ہوئی تھی اور فار ڈیز کفار کا لشکر وہاں پہ موجود رہا، لیکن الٹیمیٹ وکٹری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرکار کے صحابہ کی ہوئی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے پریڈکٹ کیا تھا کہ this was the last time these Makkans had tried to attack us. یہ آخری وقت ہے کہ انہوں نے ہمارے پر حملہ کیا ہے، آخری موقع ہے، اس کے بعد یہ حملہ نہیں کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشین گوئی جو کہ دلائل مصطفیٰ میں سے ہے، دلائل نبوت میں سے ہے، یہ کس طرح پوری ہوئی اور وہ کیا واقعات تھے جو خندق کے بعد رونما ہوئے، ہم اپنے اسکالرز سے جانتے رہیں گے. اور آج ہمیشہ کی طرح مدنی زندگی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان کے نامور ماہر اقبالیات، بہت سی کتابوں کے مصنف، ٹریڈیشنل اور کنٹمپرری سورسز آف نالج میں ایک اتھارٹی اور ایسے اسکالر. میرا دل کرتا ہے کہ میری یوتھ خاص طور پہ ان کو سنا کرے تاکہ قدیم و جدید دونوں علوم کا وہ فیض پا سکیں. میری مراد ہے ڈاکٹر طاہر امید تنولی صاحب سے. سر، بہت شکریہ جناب، شکریہ آپ کے وقت کا، اور آپ کی موجودگی میں جو سرکار کی مدنی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہم سماعت کر رہے ہیں. اور یقینی طور پہ مدنی زندگی پیراڈائم شفٹ ہے. مکی زندگی میں چیلنجز کی نوعیت اور طرح کی تھی، مدنی زندگی میں اور طرح کی تھی، لیکن مدنی زندگی بنیادی طور پہ اٹ از اے نیریٹو آف وکٹری آلسو. نو ڈاؤٹ. اگر ہم مکہ اور مدینہ کے ادوار کو ڈسٹنگوش کریں تو شاید وہ نیریٹو آف سفرنگ ہے اور یہاں پر نیریٹو آف وکٹری ہے. یہاں پر کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں دنیاوی طور پہ بھی. ماشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب، اب سرکار نے جیسے پریڈکٹ کیا، آپ نے لاسٹ پروگرام میں بھی ہم سے شیئر کیا کہ اب ہم حملہ کریں گے، ہم پیش قدمی کریں گے، یہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے. تو وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آیا کہ میں مکہ المکرمہ میں ہوں اور بیت اللہ میں ہوں اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، تو وہ جو سرکار کا خواب تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر سرکار کے اندر وہ تڑپ کا بیدار ہونا اور اپنے صحابہ کو کہنا کہ اب اٹس ٹائم کہ ہم بیت اللہ کی طرف تشریف لے کے جائیں اور بیت اللہ کی زیارت کریں اور عمرہ ادا کریں. میرا خیال ہے آج ہم یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. سر، بہت خوب. کاظمی صاحب، اللہ کا شکر ہے اور آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ کے تصدق سے ہمیں بھی یہ توفیق میسر ہے کہ ہم سیرت پاک پہ بات کر رہے ہیں. الحمدللہ. کاظمی صاحب، گزارش یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا، بڑی سمجھنے کی بات ہے، یہ آخری یلغار ہے قریش کی، اللہ اکبر، اب ہم جائیں گے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قریش پہ حملہ کرنا تھا؟ یہ تو آپ کی شاید نشان ہی نہیں تھا. بے شک بے شک. اگر خدا نہ خواستہ ایسا کرتے تو کیا ہوتا؟ اسلام کے لیے قیامت تک کے لیے ایک تانا ہوتا کہ مسلمانوں نے انیشیٹو لیا، مسلمانوں نے ابتدا کی جی اس طرح کے حملوں کی، اور اگر بیٹھے رہتے تو معاملہ آگے کیسے چلتا؟ اب اللہ رب العزت نے ایک راستہ نکالا. کیا راستہ نکالا؟ جس خواب کا آپ نے ذکر کیا. واہ واہ واہ. کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ جائیں گے بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے، واہ واہ. عمرے کی ادائیگی کے لیے. واہ واہ. اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، یہ سٹیپ لیا
یہ انیشیٹو لیا کس انداز سے لیا؟ واہ واہ، اس انداز سے لیا کہ اس پورے انیشیٹو میں کہیں بھی تصادم نہ ہو۔ واہ واہ واہ، کیسے؟ واہ۔ اب اچھا، میں آپ کی بات سے سوری میں انٹرجیکٹ کر رہا ہوں، پہلے تو ویورز کے لیے بتانا بھی ضروری ہے کہ سرکار کو جو خواب ہے وہ وحی الہی ہے، اور وہ ایک طرح کا حکم بھی ہے کہ سرکار دو عالم تشریف لے کے جائیں گے۔ دیکھیں جی، ہمارے ویور ضرور جانتے ہوں گے، وہی خواب نہ صرف وحی الہی ہے بلکہ وحی الہی کا آغاز ہوا ہی خواب سے ہے۔ بے شک، پہلے آپ کو سچے خواب آتے رہے بے ہیں، شک، اور اگر آپ اس خوابوں کے ان دورانیے کو دیکھیں تو وہ آپ کے پورے دور نبوت کا 46واں حصہ بنتا ہے۔ بے شک، اس لیے آپ نے فرمایا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ واہ واہ، ایک مطلب یہ ہے کہ یہ 46 اسما کا فیضان ہے سچے خواب کے اندر۔ دوسرا کہ یہ آئے اتنے وقت میں ہے جو آپ کے پورے نبوت کے دورانی کا 46واں حصہ بنتا ہے۔ اللہ، 23 سال ہے نا، تو کم و بیش 1 سال خواب کا دورانیہ، تو صاف ظاہر اس میں دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ نے اس پہ عمل درآمد کیسا کیا؟ پہلی بات جو ہم نے سمجھنی، آپ اس وقت تشریف لے کے گئے جب ابو سفیان مکہ میں موجود نہیں تھا، وہ مکہ سے باہر تھا، مکہ بے سپہ سالار تھا اس وقت، مکہ بے قائد تھا، مکہ بے رہنما تھا، یعنی جس بندے نے پلاننگ کرنی تھی مسلمانوں کو روکنے کے لیے وہ پراپر وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ دوسرا، آپ نے حرمت والے مہینوں کا انتخاب کیا جس میں تلواریں نہیں اٹھائی جاتی، یعنی اگر اہل مکہ تلوار اٹھانا بھی چاہیں تو 100 مرتبہ سوچیں، آسانی سے تلوار نہ اٹھائیں۔ تو آپ نے انیشیٹو ایسے انداز لیا، یہ 1 سال کا عرصہ بنتا ہے، یعنی ذیقعت 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہو رہا ہے 27-28 ذیقعت کو، اور یکم ذیقعت 6 ہجری میں آپ یہ سفر اختیار فرما رہے ہیں۔ تو حرمت کے مہینوں کا انتخاب کر کے آپ نے یہ سفر کا آغاز کیا۔ کاظمی صاحب، یہ جو سفر ہے جانے کا اور جس کے نتیجے میں پھر صلح حدیبیہ ہوئی، یہ اتنا بڑا ایک آپ سمجھ لیں موڑ ہے کہ اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں غزوہ بدر کے ساتھ۔ واہ واہ واہ، بے شک، یعنی کہ 2 یونیک اینگلز ہیں جہاں پہ آ کے یہ غزوہ بدر کے ساتھ کمپیئر ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ غزوہ بدر وہ غزوہ ہے جس کو یوم فرقان کہا گیا، بے شک، اور یہ وہ موقع ہے جس پہ ہونے والے سٹیپ کو بیعت رضوان کہا گیا۔ واہ واہ، اور اس میں کیا بتایا گیا؟ یہ بتایا گیا کہ اب حق اور کفر نکھر گیا ہے، واہ واہ، حق رہنا ہے، غالب رہنا ہے۔ فرقان کا مطلب یہ، اور یہاں پر فتح مبین کہا گیا، اس کو فتح قریب کہا گیا۔ 3 ٹائٹل دیے گئے، یعنی اس میں جو کامیابی لے کے اس مسلمان لوٹے، جو اس وقت کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی، ان کو 3 عنوانات دیے گئے۔ ایک عنوان فتح مبین کا دیا گیا، ایک فتح قریب کا دیا گیا، ایک نصر عزیز کا دیا گیا۔ نصر عزیز کا مطلب اللہ کی ایسی تائید جو غالب ہو، اس کے سامنے کوئی چیز مغلوب ہوئے بغیر رہ نہ سکے، اسے نصر عزیز کہتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید نے 3 ٹائٹلز دیے، اور تیسری اس کی ریزمبلنس کیا بنتی ہے؟ وہاں بھی اللہ نے رسول اللہ کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ قرار دیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ۔ یہاں بھی اللہ نے رسول اللہ کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ قرار دیا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ بے شک، بے شک، پھر یہ عجیب ریزمبلنس ہے۔ واہ واہ، ایک فرق، وہاں فتح مارکہ آرائی سے ہوئی، یہاں فتح مذاکرات سے ہوئی۔ واہ واہ، یا اللہ رب العزت اس مارکہ آرائی کے ماحول کو ٹال دیا، اس کی حکمت تھی، کیوں ٹالا اس پہ بھی آگے جا کے بات کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں چاہتا تو کفار کے ساتھ تمہارا مارکہ ہوتا اور میں ان جڑ اکھیڑ کے رکھ دیتا، لیکن اللہ نے اس مارکے کو ٹال دیا۔ تو یہ ایک اتنا بڑا ایک سٹیپ تھا کہ اس کے ذریعے سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصادم کو ٹال رہے ہیں، بے شک، تصادم کو التوا میں ڈال رہے ہیں، اور حالات کو تصادم کے بجائے، دو بدو جنگ کے بجائے منتقل کر رہے ہیں، شفٹ کر رہے ہیں مذاکرات کی طرف۔ بے شک۔ تو ڈاکٹر صاحب، آف کورس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حکمتیں ہیں، یہ گرین ریولوشن ہے نا، سافٹ ریولوشن ہے، کوئی شک نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کمپینینز، بیٹل کو تو وہ تو ایک لاسٹ ریزورٹ ہے، اور وہ بھی ڈیفینسو لیول کے پر آپ نے اڈاپٹ کیا۔ ایسا ہی ہے۔ اب صحابہ کرام کو آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ ہم عمرے کی نیت سے انشاءاللہ نکلیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سفری ہتھیار تھے صرف وہی ہتھیار تھے، کوئی جنگی ہتھیار بھی ایسا سچ نہیں دیکھیں شروع میں کچھ ہتھیار نہیں تھے، ہتھیار تھے، لیکن کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد آپ نے پھر بندے بھیجے جی کہ کچھ ہتھیار لے آئیں۔ ہاں، مطلب جو ایک سفر کے نوعیت کے ہتھیار، اور 1500 صحابہ کرام سرکار دو عالم 1500 صحابہ کرام آپ کے ہم سفر ہیں، اور آپ نے قربانی کے جانور بھی، وہ جو عرب کسٹم تھا، تاکہ یہ انشور ہو جائے کہ عمرے ہی کے لیے جا رہے ہیں،
قربانی جو وہاں جا کے کرنی ہے، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جنگ کے لیے نہیں جا رہے. لیکن اس کے باوجود جب اہل مکہ کو یہ اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور اتنے جم غفیر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو ان کی تو جان نکل گئی. کیونکہ دیکھیں جب وہ غزوہ احزاب سے واپس لوٹے تو وہ تو غفلت میں پڑے تھے. ان کا یہ خیال تھا مسلمانوں نے کہا ہوا کہ حملہ آور ہونا ہے مکہ پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ایک منزل تھی نا. کیا منزل تھی؟ اسلام کو عالمگیر سطح پہ اس کا ابلاغ کرنا ہے، عالمگیر سطح تک اس کی دعوت کو پہنچانی ہے. اور وہ ممکن نہیں تھا تا وقت کہ مکہ داخل ایمان اور داخل اسلام نہ ہو جائے. تو آپ تو ہر اس راستے کو اختیار فرما رہے تھے، ہر وہ میئر لے رہے تھے، ہر وہ اقدام لے رہے تھے جس کے نتیجے میں مکہ داخل اسلام ہو جائے. تو آپ اس تیاری کے ساتھ نکل رہے تھے. تو جب ان کو پتہ چلا تو اب انہوں نے پھر خالد بن ولید کو بھیجا راستہ روکنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل لیا اور اس چیز کو بھی ٹالا. تو یہ ایک اس طرح سے یہ سفر کا آغاز ہوا. یعنی کلیش کو اوائڈ کیا سرکار، کلیش کو ہر سطح پہ آپ نے اوائڈ کیا جی تاکہ کسی بھی سطح پہ جو ہے وہ آمنا سامنا نہ ہو. اب خالد بن ولید 200 سواروں کے ساتھ آ رہے تھے روکنے کے لیے، جی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلیش کو بھی ہونے نہیں دیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ میقات کی حدود شروع ہوئیں تو آپ نے پھر اور آپ کے صحابہ نے یقینی طور پہ احرام باندھا ہوگا عمرے کا، وہ سارے معاملات عمرے کی ساری تیاریاں ہوئیں. بالکل عمرے کی تیاریوں کے ساتھ وہاں پہنچے نا. اور وہ اینیملز بھی جو قربانی کا ایک کسٹم تھا، آلدو عمرے کے اندر تو قربانی اس طرح سے فرض نہیں ہے، یہ تو ایک مسنون ایک آپ نے صرف دکھانے کے لیے، وہ ایک عبادت کا عمل ہے نا. عبادت کا عمل دکھانے کے لیے لے کے جا رہے تھے نا کہ وہاں پہ جا کے قربانیاں کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، ایک عبادت کا عمل انجام دینا ہے. تو عبادت اور جنگوں کو اکٹھا تو نہیں کیا جاتا. بے شک. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میسج دے رہے تھے کہ ہمارے آنے کا مقصد صرف اور صرف عمرہ ہے، زیارت کعبہ ہے، زیارت حرمین ہے، جنگ نہیں ہے. جنگ نہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کے قریب پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، اور مکہ کی حدود سے باہر یہ قیام تھا، مطلب جو سٹی وہاں پہ تھی تقریباً 10 میل دور پہ آپ نے قیام فرمایا. اور ایک روایت جو کہ سب سے امپورٹنٹ روایت ہے، جناب عثمان غنی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا ہے. تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین جب مکہ المکرمہ میں تشریف لے کے گئے اور ان کو باقاعدہ یہ بھی آفر کی گئی کہ تم اپنے رائٹس جو ہیں تم پورے کر لو، اور جناب عثمان غنی جو ہیں انہوں نے ریلکٹنس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارے مناسک ادا نہیں کریں گے عثمان کیسے کر سکتا ہے. تو ان کو کیسے روکا گیا وہاں پہ جناب عثمان غنی کو؟ اور کہتے ہیں 3 دن روکا گیا، کتنے دن روکا گیا؟ دیکھیں اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ابو سفیان موجود نہیں تھے. جی تو مذاکرات کے لیے کوئی ماحول نہیں بن رہا تھا. وہ بات کس سے کریں؟ سیدنا عثمان غنی کس سے معاملات طے کریں؟ تو اب رکنا نیچرل تھا. تو جب اتنا دن رکنا تھا تو کفار اہل مکہ نے کہا کہ آپ چاہیں تو عمرہ ادا کر لیں، عبادت کر لیں، آئے تو ہوئے ہیں. تو آسس نے فرمایا عمرے والے تو ادھر ہیں، میں کیسے عمرہ ادا کر لوں؟ بے شک حضور کے بغیر عمرہ ہو کہاں سکتا ہے؟ کیا بات. یعنی وہ عمل جس کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں، ساری مشقتیں برداشت کرتے ہیں، وہاں تک پہنچتے ہیں، وہ عثمان پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے وہ عمل نہیں کیا نیکی کا. یعنی بیت اللہ اور بیت اللہ سے جڑی ہوئی عبادات بھی ترک کر دیں. اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب تک پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا نہ ہو عمرہ ہی نہیں، حج ہی نہیں ہے. یہ ایک میسج بھی ان کو چلا گیا کہ مسلمانوں کی کمٹمنٹ اپنے نبی کے ساتھ، اپنے قائد کے ساتھ، اپنے سپہ سالار کے ساتھ کیا ہے، کس طرح کی کمٹمنٹ ہے. تو سیدنا عثمان غنی نے انکار فرما دیا. اچھا اب جب آف کورس اس دور میں کوئی ٹیکنالوجی ظاہر تو نہیں تھی، لیکن آف کورس مسلمانوں کے اندر بھی سیدنا عثمان غنی کا ایک ممتاز مقام ہے. اب وہ 3 دن کے لیے ان کو روکا ہوا ہے. اب اس سے افواہیں پھیلی ہوں گی اور کوئی میسج بھی نہیں آ رہا تھا کہ عثمان غنی کیوں رکے ہوئے ہیں، کس بات کے لیے رکے ہوئے ہیں، کس کے انتظار میں رکے ہوئے ہیں، معاملہ کیا ہوا ہے. اور آپ کی شہادت کی خبر جیسے اب یہ پتہ چلا کہ کفار نے، اہل مکہ نے سیدنا عثمان غنی کی معاذ اللہ عظیم کو جان لے لیا، کچھ طرح کا معاملہ ہو گیا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، بٹھایا اور فرمایا اگر عثمان کا قتل کر دیا گیا تو ہم پھر خون عثمان کا بدلہ لیں گے. اس پہ پھر صحابہ کرام سے بیعت لی گئی. جو بیعت رضوان کے نام سے اللہ رب العزت نے اس کو بیعت رضوان کا ٹائٹل دیا. اب یہ جو بیعت رضوان ہے یہ کئی لحاظ سے اس پورے کے پورے واقعے کے اندر ہمارے لیے ایک رہنمائی کا اور ہدایت کا سامان رکھتی ہے. یعنی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی تو باوجود اس کے کہ صحابہ کرام جنگی لحاظ سے بے سر و سامان تھے، جنگی تیاریوں کے ساتھ تو نہیں تھے،
وطن سے دور تھے، گھر سے دور تھے. کہنا یہ چاہیے کہ جن سے جنگ کرنی ہے ان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. 9 میل کا کیا فاصلہ ہے؟ بے شک. کفار تو اہل مکہ تو اپنے وطن میں تھے، اپنے گھروں میں تھے. ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ اسلحوں کی کمی نہیں تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی. دائیں بائیں کے قبیلوں کو ساتھ ملا سکتے تھے. اس کے باوجود صحابہ کرام اپنی جانیں لٹانے کی بیعت کر رہے تھے. یعنی صحابہ کرام کا ایمان اور ایمان دیکھیں. اور قرآن نے اس کو ریکارڈ کیا نا، اس واقعے کو، درخت کے نیچے جب. اب آپ دیکھیں قرآن مجید نے اس بیعت کو جو بیان کیا، اس بیعت کو کیا کہا قرآن مجید نے؟ اس کو بیعت یعنی کہ بیعت رضوان جو اس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اللہ رب العزت نے اس بیعت کے اوپر ان کو ایک لائسنس دیا کہ اللہ ان بندوں اہل ایمان سے، ان صحابہ سے راضی ہوا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستخط پہ بیعت کی. اللہ اکبر. وہ جو اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا سورہ فتح کے اندر، اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا کی یقین دہانی کرنے والی بیعت تھی یہ عمل جو تھا. اچھا، اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام سے بیعت لے لی، پھر حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لی. اپنا ہاتھ حضرت عثمان کے ہاتھ کو قرار دیا. سوچنے کی بات ہے، جو شخصیت دنیا سے چلی گئی، جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کر رہے ہیں، اس کی طرف سے بیعت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بالکل وہی معاملہ تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کے انتظار میں رو رہے تھے. مرنے والوں کے لیے کوئی نہیں روتا، جو گم ہو جس نے آنا اس کے انتظار میں رویا جاتا ہے، مرنے والوں کا انتظار نہیں کیا جاتا. سرکار دو عالم کی یہاں پر بھی پیغمبرانہ شان دیکھ رہی تھی کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت کیا ہے. اور دوسری بات ہمیں یہاں یہ بھی دیکھنی ہے. دیکھیں یہ وہی جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا، بتایا یہ جب ہاتھ قرآن کو جمع کریں گے یہ میرے ہی ہاتھ ہوں گے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا آنے والی نسلیں کہ اس پہ سوال نہ اٹھا دیں. کیا خوبصورت بات ہے. آج بھی جو مصحف عثمانی ہے وہ قرآن ہے جس کو پوری امت جو ہے فالو کرتی ہے. وہ جن ہاتھوں نے جمع کیا ہے وہ رسول اللہ ہی کے ہاتھ ہیں. واہ واہ، جامع القرآن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بنیادی طور پہ میسج آپ یہ دے رہے تھے. یعنی دیکھیں یہ ہے پیغمبرانہ بصیرت کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ امت کے لیے قیامت تک کے لیے رہنمائی کا اپنے اندر ایک سامان رکھتا ہے. کتنے سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل سے ملنے ہیں. تو یہ اس طریقے سے ایک میسج بھی چلا گیا کفار مکہ کو، اہل مکہ کو، کہ جناب یہ معاملہ بڑا اور طرح کا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. اچھا، اب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی، اور آف کورس پھر وہ معاملہ ٹل گیا. اب جو ہے وہ ٹرمز اور کنڈیشنز کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اہل مکہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اگر اس سال ہم نے ان کو آنے دیا، گو کہ ارادہ تو زیارت کا ہی ہے، ارادہ تو عمرے کا ہی ہے، لیکن وہ جو ایک ایگو ہوتی ہے کہ لگے گا یوں کہ ہم نے سرنڈر کر دیا ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی اگریمنٹ ہو جائے، کوئی معاہدہ ہو جائے. اور ان کا وہ جو سردار ہے غالباً سہیل بن عمر، وہ آتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کنورزیشن، ڈائیلاگ، اگریمنٹ ہوتا ہے. تو وہ جو اگریمنٹ ہے جس کو صلح حدیبیہ کہا گیا، حدیبیہ ٹریٹی، سرکار کے حکم پر علی المرتضیٰ اس کو لکھ رہے تھے، مولا مرتضیٰ واز دی آتھر آف دیٹ اگریمنٹ. تو وہ اگریمنٹ کیا تھا اور اس اگریمنٹ کی شرائط کیا تھی؟ اچھا دیکھیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ اگریمنٹ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے آئے. لیکن انہوں نے تو ہر سطح پہ تصادم کی کوشش کی، کلیش کی کوشش کی، اور آپ نے اس کلیش کو ٹالا. اس سے بڑی کیا بات ہے سیدنا عثمان غنی کے والے سے جو فضا پیدا ہو گئی، آپ نے اس فضا کو بھی ڈیفیوز کیا، ڈیلے کر کے ڈیفیوز کیا. بے شک ڈیلے کر کے، تاکہ کہ میسج گیا ان کی طرف، اور اس میسج کے نتیجے میں انہیں اپنا سفیر بھیجنا پڑا سہیل بن عمر کو. جب سہیل بن عمر آیا، اس نے جو منظر دیکھا، جو حالات دیکھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی محبتیں دیکھیں، یعنی وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. حتیٰ کہ اس کو اپنا لہجہ، اپنی باڈی لینگویج بدلنی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے کے لیے. وہ تو بڑا خطیب اور بڑا فن خوان تھا نا اپنی سوسائٹی کا، اپنے خطے کا، اس لیے تو انہوں نے اس کو نمائندہ بنا کے بھیجا تھا. اور آپ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے طور پہ تشریف فرما تھے، وہ تو ہیڈ نہیں تھا اپنے علاقے کا. اس کے باوجود وہ ہیڈ کی ریپرزنٹیشن کر رہا تھا، تو اس کا ایک اسٹیٹس تو تھا. تو آتے جب اس نے ساری بات ہوئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی کوشچن کھڑا کیا کہ آپ اپنے اس منصب کو یہاں نہیں بیان کریں گے، ہم تو آپ کو نہیں تسلیم کرتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی ان چیزوں کو ٹالا. یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ آپ چیزوں کو ایگریمنٹ پہ لے کے آ رہے تھے. حتیٰ کہ سیدنا علی مرتضیٰ نے بھی جب اس پہ اصرار فرمایا تو آپ نے فرمایا نہیں، کوئی بات نہیں. اور آغاز بھی ان کلمات سے کیے گئے جو کلمات اس کے لیے قابل قبول تھے. اور وہاں پر جو ایک ایگریمنٹ لکھا گیا، جو ٹریٹی لکھا گیا، اس کی جو شرائط تھیں وہ ظاہراً اور ساری شرائط ان کی مرضی کی تھی، اور مسلمانوں کے خلاف تھی ظاہراً، جو وہ کہہ رہے تھے آپ سے وہ لکھوا رہے تھے. اب سوچنا یہ ہے قاسمی صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات ہے
کہ کسی لیگل ڈاکومنٹ کو آپ اپنی مرضی کے مطابق انٹرپریٹ تو کر سکتے ہیں، اس لیگل ڈاکومنٹ سے اپنی مرضی کے مطابق کے نتائج نہیں نکال سکتے. بے شک. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی آپ انٹرپریٹیشن تو کر سکتے ہیں اس قانون کی، ماحول آنے والا وقت بھی اس کی آپ کی فیور کے مطابق انٹرپریٹیشن کریں، دس از امپاسبل. یہاں ایسے ہی ہوا کہ اس انٹرپریٹیشن کی اس لیگل ڈاکومنٹ کی انٹرپریٹیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مطمئن کرنے کے لیے اپنی مرضی کی نہیں کی، وہ تو بتایا ان کو، آنے والے حالات نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اقدام لے رہے ہیں یہ کریکٹ ہیں، یہ درست ہیں. اللہ نے بتا دیا نا، فتح مبین ہے. فتح مبین ہے. واہ واہ. سبحان اللہ، یہ فتح مبین ہے. اور ظاہراً ان شرائط سے صحابہ کرام اتنے ڈپریس تھے کہ ایک آپ سمجھیں کہ بالکل غم کی کیفیت تاری ہوئی صحابہ کرام بے کو. شک. اور وہ ہیومن کیفیت تھی آف کورس. ہیومن کیفیت تھی. حتیٰ کہ جب آپ نے فرمایا قربانیاں کرو تو صحابہ کرام خاموش بیٹھے تھے، Reluctant. اور آپ نے حضرت ام سلمہ کے مشورے پہ خود پہلے قربانی فرمائی. صحابہ کرام نے قربانیاں کی، لیکن آنے والے وقت نے بتایا کہ جو وہ کر کے گئے تھے وہ اپنے خلاف کیا انہوں نے. ہاں بے شک. اچھا وہ شرائط کیا تھیں آپ دیکھیں. شرائط میں جب ہم آتے ہیں اس میں جو سب سے پہلی امپورٹنٹ شریعت تھی، یعنی مقدمے کے بعد پریمبل کے بعد، وہ یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. یہ اصل میں سب سے امپورٹنٹ کلاز تھا جو آگے جا کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے لیے مدینہ کی نوزائیدہ ریاست سے جنگ کے خطرات کو ٹال دیا، کیونکہ اور تو کسی نے جنگ کا انیشیٹو لینا نہیں تھا سوید قریش کے، ان کے ہاتھ آپ نے باندھ دیے. اچھا اس کے بعد اگلی شرط کیا تھی؟ اگلی شرط یہ تھی کہ اس دفعہ مسلمان واپس چلے جائیں گے اور قربانی کے جانور بھی یہیں ذبح کریں گے. اس کے بعد اگر وہ آئیں تو چاہے وہ تجارت کے لیے آئیں چاہے وہ عمرے کے لیے آئیں، ہماری طرف سے ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. اس کے بعد ایک اور بڑی خطرناک شرط تھی، وہ یہ تھی اگر کوئی مسلمان جو ہے ہماری اجازت کے بغیر مکہ چلا جائے تو اہل مکہ میں سے کوئی شخص تو واپس کرنا پڑے گا، اور مدینہ سے کوئی آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. یہ وہ شرط تھی نا جو بڑی، یہ بالکل ناقابل قبول تھی بظاہر. اس میں ایک ایسی شرط تھی جس شرط پہ وہ کبھی عمل نہیں کر سکتے تھے، اور یہی وہ شرط تھی جس نے مستقبل میں اہل مدینہ کے اسلامی لشکر کے مکہ کی طرف بڑھنے کا راستہ کھولنا تھا، پیش خیمہ بننا تھا. وہ کیا شرط تھی؟ وہ یہ تھی ہم میں سے کوئی بھی اس معاہدے کی مخالفت کرتے ہوئے کسی اور کے ساتھ نہیں جڑے گا. ہم سینہ بند رہیں گے، کسی کو بھی دوسرے کے خلاف اقدام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. 10 سال تک ہم اس پہ پابند رہیں گے، اور یہ پابندی قریش سے ہونی نہیں تھی. اور الائز جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں گے، جو جس کا پروٹیکٹ کریں گے، اور الائز بن بھی سکتے ہیں. اب بقیہ لوگوں میں سے جتنے بقیہ لوگ ہیں، قبائل ہیں، اگر کوئی چاہے تو قریش کا الائی بن جائے، چاہے تو مدینہ کا الائی بن جائے، اس کا اتحادی بن جائے، ان کے اختیار میں ہے. تو یہ اچھا اس سال انہوں نے کہا واپس چلے جائیں، جانور قربانی کے بھی کر دیں. اور آخری جو شرط رکھی گئی وہ یہ، معاہدہ سائن ہو چکا ہے، مسلمانوں کے بھی اور اہل مکہ کفار مکہ دونوں کے رائٹس اور پریویلیجز ایکول ہوں گے. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ معمولی سی وائلیشن پر بھی دوسرا فریق کچھ بھی کر سکتا تھا، اب اس کو پھر آپ چیلنج نہیں کر سکتے تھے. یہاں بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. اب بھی لکھا جا رہا تھا معاہدہ کہ ابو جندل آ گئے، اور اس حالت میں آئے کہ زنجیریں ساتھ تھیں. جیسے ہی وہ پہنچے تو سہیل بن عمر نے کہا کہ اس کو واپس بھیجو. حالانکہ اگریمنٹ ابھی ضبط تحریر میں نہیں آیا. آپ نے فرمایا ابھی تو سائن ہی نہیں ہوئے، ابھی تو لکھا جا رہا ہے. اس نے کہا نہیں، زبانی تو طے ہو گیا نا. یہاں پر بھی تصادم ہو سکتا تھا، یہاں پر بھی حالات خراب ہو سکتے تھے. اب دیکھیں آپ نے ابو جندل کو کیا فرمایا، ابو جندل تم واپس چلے جاؤ. ابو جندل رو پڑے، انہوں نے کہا کہ اے ایمان والو، اے میری مومن بھائیو، میری سفارش کرو حضور کے سامنے، میں بڑی مشکل سے با کے میں موت کے منہ سے نکل گیا، پھر مجھے واپس بھیجتے ہو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی یہ پھر ہمیں وہاں لے کے جاتی ہے کہ مسلم سوسائٹی کی بنیاد، ایک مسلمان کی کامیابی کی بنیاد، اسلامی ریاست کی کامیابی کی بنیاد ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ابو جندل تم واپس چلے جاؤ، اللہ پہ بھروسہ رکھو، صبر کرو، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو بقیہ اہل ایمان وہاں پھنسے ہوئے سب کے لیے راستہ نکالے گا. اچھا وہ چلے گئے. اب کیا ہوا؟ کچھ وقت کے بعد انہوں نے مزید جب ظلم ستم کیا، وہ بھاگے وہاں سے، اب ادھر نہیں آئے. وہ ایک نیوٹرل جگہ پہ نکل گئے، ایس کی وادی تھی، وہاں چلے گئے. وہاں اور لوگ بھی آ گئے، ابو بصیر بھی آ گئے. اور جب ایک وہاں جتھا بن گیا، اب وہ کھاتے کہاں سے؟ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آنے جانے والے جو قافلے تھے قریش مکہ کے ان کو پکڑنا شروع کر دیا، ریڈنگ کیمپینز. ٹھیک ہے، وہ کر دیا. جب 2 3 4 دفعہ ایسا ہوا
تو قریش نے سوچا یہ تو بڑا مصیبت بن گئی. انہوں نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا, حضور اس جو ہے یہ جو کلاز ہے ایگریمنٹ کی, اسے سسپینڈ کریں, ان کو اپنے پاس ہی بلا لیں, ہم اس کلاس پہ اصرار نہیں کرتے. یعنی جو انہوں نے اتنی سخت ترین کلاس خود رکھی تھی اسے خود سسپینڈ کروا دیا. اس میں ہمارے لیے ایک اور بھی کاظمی صاحب سبق ہے. وہ سبق کیا ہے؟ جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے قریش مکہ نے کہا آپ ان کو روکیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیوں روکوں, یہ تو اس معاہدے میں نہیں آتے, وہ ریاست مدینہ سے باہر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ریاست مدینہ سے باہر مسلمانوں کی ایک اینٹی کی اتھارٹی کی لیگل حیثیت کو تسلیم فرمایا. بے شک. اس کا مطلب یہ ہے ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ اسلامی ریاستیں ہو سکتی ہیں. ملٹیپل نیشن سٹیٹس کا کانسیپٹ ہم ڈیرائیو کر سکتے ہیں. واہ واہ. یہ جو ایک ہمارے ہیں یہ بھی ایک سوچ چلتی رہی ہے کہ ایک ہی ریاست اسلامی ہو سکتی, زیادہ نہیں ہو سکتی. تو اس سوچ کا بھی یہاں پہ اس کوسچن کا بھی جواب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرز عمل سے ملتا ہے. تو وہ پھر مدینہ پاک آ گئے اور اس کے بعد وہ جو تھا یہ کلاس خود بخود ہی سسپینڈ ہو گئی. واہ. اور پھر صحابہ کرام جو ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں, جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ انیشیل ریلکٹنس تو تھی, لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حلق فرمایا تو کہتے ہیں اتنی تیزی اور سرعت کے ساتھ ایک دوسرے کا حلق کر رہے تھے کہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی زخمی نہ ہو جائے. دیکھیں ایمان کا معاملہ تھا, ایمان کا معاملہ تھا. اور بی بی ام سلمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی حکمت کو بھی سلام. سبحان اللہ. یعنی اچھا یہاں سے پھر پتہ چلتا ہے کہ ریاستی معاملات میں یہ ریاستی معاملہ تھا نا. جی بے شک. یہ انفرادی اجتماعی یا معاشرتی معاملہ نہیں تھا, یہ ریاستی معاملہ تھا. ریاستی معاملات میں خواتین کے کردار کو مسلم ہیڈ آف دی اسٹیٹ نے ایکنالج کیا ہے, اس کا اسپیس رکھا ہے کہ آپ ان کو برابر کی حیثیت دیں. ان کی دیکھیں یہ تو وہ وقت تھا جب دنیا میں عورت کو ایک لیگل پرسن بھی نہیں سمجھا جا رہا تھا. لیگل پرسن جس کو کہتے ہیں, یہ تو بہت ہائی لیول کا رائٹ ہے نا کہ آپ اس کو ریاست میں انوالو کر لیں اور ریاست میں اس کے کردار کو کریں, اس کو کردار ادا کرنے کی اجازت دیں. لیگل پرسن صدیوں بعد مغرب میں جا کے عورت کو لیگل پرسن ڈکلیئر کیا ہے. تو یہاں پر ہمیں جو خواتین کے حقوق ہیں, خواتین کی جو عظمت ہے, خواتین کا وقار ہے, خواتین کی آنر ہے, وہ میثاق مدینہ کے اندر بھی ہے, اور یہاں پریکٹیکلی اس کی جو اکنالجمنٹ ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے آپ کے اس اسوہ سے. بے شک. اور ٹورڈز دا کنکلوژن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ کہنا ہوگا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک ہیومن ایموشنز کو آپ نے ایکسپریس کیا, وہ ایک سینٹیمنٹ تھا جو بڑا ہی جینوئن سینٹیمنٹ تھا, اور اٹ کیم آؤٹ فرام سنسیرٹی. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے ساتھ ڈائلاگ اور بتانا, تو ان دونوں بزرگوں کی اسوہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اچھا دیکھیں حضرت سیدنا عمر فاروق اپنے لیے تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے. بالکل, وہ تو مسلمان ایک درد مسلمانوں کے لیے تھا, حضور کے وقار کے لیے کہہ رہے تھے. وہ تو حضور کے وقار کے لیے. یہ بالکل وہی بات ہے کہ غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم نہیں بےزتی برداشت کرتے کہ آپ اس طرح کی ڈیل کریں ان کے ساتھ, آپ اس طرح کی ڈیل کریں جس میں ہم کمزور نظر آئیں. اگر وہی ہے تو ٹھیک ہے. تو جہاں پہ آپ سے کسی ظاہراً بھی کمزور نظر آئے فریق مخالف میں, تو صحابہ اپنی زندگیاں نشاور کرنے کے لیے تیار. بیعت رضوان کس لیے کر رہے تھے؟ بے شک. یہ دراصل بیعت رضوان ہی کا جذبہ تھا جو لفظوں میں سامنے آ رہا تھا, لفظوں میں سامنے آ رہا تھا. تو جو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی اس کی وہ کیا تھی؟ وہ اچیومنٹ یہ تھی اب اہل مکہ نے ریاست مدینہ کو برابر کی اینٹی تسلیم کر لیا. ڈاکٹر صاحب بہت ہی خوبصورت تذکرہ صلح حدیبیہ کا, اور جیسے آپ نے بجا طور پہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کو فتح مبین, اٹ واز اے کلیئر وکٹری. اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرما دیں اور پریڈکٹ کر دیا, اور 10 سال کے لیے جنگ کا جو سسپینڈ ہونا ہے ہم آگے والے پروگرامز میں دیکھیں گے کہ فتح مکہ کا پیش خیمہ یہی وہ واقعہ بنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی موجودگی میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا یہ ایمان افروز ذکر کر پا رہے ہیں, سن پا رہے ہیں. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ویورز, صلح حدیبیہ ٹریٹی کے حوالے سے کانورزیشن ہوئی, اور کہیں پر ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری نظر آتی ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا خوبصورت اشارہ فرمایا, جامع القرآن, جن ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ ڈکلیئر کیا, یہ وہی ہاتھ ہیں جن کے ذریعے سے قرآن عظیم الشان کی جو ترتیب ہے, ترتیب توقیفی کے مطابق اس کو کمپائل کیا گیا. آج بھی امت جو ہے مصحف عثمانی اور تمام مکاتب فکر اس قرآن کے مصحف پر متفق ہیں. تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول, اور مولا مرتضیٰ ہمیشہ کی طرح ایک سینٹرل رول ان کو بھی ملا کہ صلح حدیبیہ کو لکھ رہے تھے, اور جب یہ کہا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس ٹائٹل کو نہیں مانتے, اس کو مٹا دو,
تو علی ابن ابی طالب نے معذوری کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ٹائٹل میں نہیں مٹا سکتا، میری گردن تو کٹ سکتی ہے مگر میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ٹائٹل کو ہاتھ سے نعوذ باللہ مٹا نہیں سکتا۔ تو آقا نے کمال لطف سے اپنے اس ٹائٹل کو خود کہا کہ مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے، اور مٹایا اور لکھا محمد بن عبداللہ۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانورزیشن۔ تو یہ سارے صحابہ، یہ جو بیت رضوان والے ہیں، اصحاب شجرہ ہیں، ان کے رولز ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ اصحاب کرام، اصحاب شجرہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے منتخب منتجب یہ جو کمپینینز ہیں، جس طرح انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا، جانثاری کا، اثار کا اظہار کیا، ان کے صدقے، ان کے نالین کے صدقے آج امت مسلمہ کے اندر محبت رسول پیدا ہو، اتباع رسول پیدا ہو، اور صلح حدیبیہ اور میثاق مدینہ جیسے ڈاکومنٹس کے صدقے مسلمانوں کو حکمت ملے، مسلمانوں کو وزڈم ملے، مسلمانوں کو ڈپلومیٹک حکمت ملے، تاکہ ہم مذاکرات کی میز کے اوپر بھی ویسے ہی پرفارم کریں جیسے سرکار دو عالم اور آپ کے کمپینینز نے پرفارم کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو فتح مبین ڈکلیئر کیا۔ ویورز، آج کی ہماری ایپیسوڈ اپنے کنکلوژن کی طرف پہنچتی ہے۔ آپ ضرور دیکھیے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور نوازیے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت کی یہ ایمان افروز سیریز جاری ہے۔ کل آپ سے اسی وقت اسی چینل پر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ کیپ واچنگ الف ٹیلی ویژن۔ دس از یور ہوسٹ فہد علی کاظمی سائننگ آف۔